بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، دن گواہی دیتا ہے. واللیل اذا سجا، اور رات بھی جب وہ پرسکون ہو جائے. یعنی دن والضحیٰ، ضحیٰ کا وقت ہے جب وہ روشن ہو جاتا ہے. دن گواہی دیتا ہے جب وہ روشن ہو جاتا ہے، اور رات گواہی دیتی ہے جب وہ پرسکون ہو جائے. کس چیز کی؟ ما ودعک ربک وما قلی، کہ تمہارے پروردگار نے تمہیں نہ چھوڑا، وما قلی، اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا. کیسے گواہی دیتے ہیں؟ یعنی یہ دن اور رات، یہ دونوں انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم رول ادا کرتے ہیں. الگ الگ، جیسے انسان کو دن کی روشنی درکار ہے کہ جس میں وہ اپنے کام کاج کرے، ویسے ہی اس کو رات کا اندھیرا درکار ہے. اس کی ضرورت ہے کہ اس کے پرسکون ماحول میں وہ آرام کر سکے. بالکل اسی طرح سے انسان کو جہاں اچھے حالات کی ضرورت ہے، وہاں بعض اوقات ان حالات سے بھی دوچار ہونا پڑتا ہے کہ جن میں اس کو مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے. انسان کی تربیت، انسان کی بہتری، انسان کا آگے بڑھنا، مضبوط ہونا، اس کے اندر ڈیپتھ پیدا ہونا اسی وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب عسر اور یسر، تنگی اور اچھائی، آسانی، دونوں حالات عدل بدل کر آتے ہیں. جیسے دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ تسلی دے رہے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات آپ کو وحی نہیں آتی اور یہ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہاں گیا تمہارا وہ فرشتہ کہ جس کا تم دعویٰ کرتے تھے کہ تمہیں وہ اللہ کا پیغام سنانے آتا ہے. تو ایک موقع پر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ اس میں وقفہ آیا، اور یہ وقفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شاق گزرا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر یہ بیان کیا، تسلی کی کہ دیکھیے یہ سب معاملات انسانی بہتری، ترقی، تربیت کے لیے ضروری ہیں. جیسے دن کی اہمیت ہے ویسے رات کی بھی اہمیت ہے. اسی طرح سے جیسے وہ موقع بڑے اہم ہوتے ہیں کہ جب آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کو وحی آ رہی ہوتی ہے، وہ موقع بھی بڑے اہم ہیں کہ جب ایسا نہیں ہوتا. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں انسان کے اندر اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ جو آپ کے ساتھ ہوا ہے ایسا نہیں ہے. ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت یعنی جو آنے والا زمانہ ہے، خیر لک، وہ آپ کے لیے کہیں بہتر ہوگا، من الاولیٰ، گزرے ہوئے زمانے کے مقابلے میں، پچھلے دنوں کے مقابلے میں. یعنی یہ بھی مزید تسلی دے دی کہ یہ اب کا جو زمانہ گزر رہا ہے جس میں آپ کو مشکلات آ رہی ہیں، ظاہر اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس زمانے کی سورہ ہے کہ جس میں مشکلات، دباؤ، پرسیکیوشن، تان، یہ سب کچھ اپنے عروج پر تھا. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ بعد میں آنے والا زمانہ آپ کے لیے پچھلے گزرے ہوئے دنوں سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہارا رب تمہیں عن قریب دے گا اتنا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے. یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی آپ کے لیے کہ آئندہ آنے والے زمانے میں آپ کا یہ پیغام کہ جو آپ کو ملا ہے، جس طرح سے آج یہ بظاہر کمزور نظر آ رہا ہے، یہ غالب آ جائے گا، اس کو ترقی حاصل ہوگی اور اس کے دشمن دھیرے دھیرے غائب ہو جائیں گے. فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس نے آپ کو یتیم دیکھا، فآویٰ، تو اس نے ٹھکانہ دیا. یہ ظاہر ہے کہ آپ کے بچپن کا جو زمانہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے
تو آپ کے والد محترم اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، تو آپ یتیم پیدا ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے دادا اور پھر چچا کے ذریعے سے آپ کو وہ ماحول فراہم کیا کہ جس میں یتیم ہونے کے باوجود آپ کو ٹھکانہ ملا اور عزت کے ساتھ بچپن میں آپ کی پرورش ہوئی اور آپ اس معاشرے ماحول میں رہے جہاں یتیموں کو عام طور پر کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور کیا راستہ ڈھونڈتے ہوئے تم کو نہیں دیکھا تو اس نے راستہ دکھایا۔ یہ جو ضالًا ہے یہ بھٹکنا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، لیکن اگر سیاق میں اس کی گنجائش ہو تو اس سے مراد یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ ہدایت کو تلاش کر رہے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں نا جویائے راہ، راستے کا تلاش کرنے والا، راستے کو ڈھونڈنے والا۔ تو کیا اس نے آپ کو نہ پایا راستے کا تلاش کرنے والا تو اس نے ہدایت دی؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ عرب کے اس ماحول میں کہ جہاں شرک کا گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا اور بہت سی اخلاقی برائیاں تھیں، اس میں بعض ایسے اچھے لوگ بھی تھے کہ جن کو حنیفی کہا جاتا تھا، جو ایک اللہ کو مانتے اور اخلاقی طور پر اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے۔ ان میں سب سے زیادہ نمایاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے۔ اس دور میں اگرچہ کہ موٹی موٹی بات تو سمجھ میں آ جاتی، اللہ ایک ہے، کچھ ہونے بھی والا ہے، ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ دنیا یوں ہی رہے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے، لیکن ایک تلاش رہتی کہ اس کی آخری کنفرمیشن چاہیے، اس کی تفصیلات چاہیے، اور اچھائی اور برائی موٹی موٹی تو معلوم ہے، لیکن اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں؟ وہ زندگی کے وہ گوشے کہ جو اللہ کی رہنمائی اور براہ راست اس کی شریعت کے علم کے بغیر آدمی غیر واضح رہتا ہے، ان میں بھی وضاحت ہو۔ تو دوسرے لوگوں کو بھی اسی کی تلاش تھی، لیکن سب سے زیادہ تلاش اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا احسان جتلایا، یہ فرمایا کہ کیا اس نے نہیں پایا آپ کو حق کا متلاشی، راستہ ڈھونڈنے والا، تو اس نے ہدایت دی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور کیا اس نے نہ پایا محتاج تو اس نے غنی کر دیا۔ اب یہ دیکھیے، یہ قرآن کو سمجھنے کی، اپریشیٹ کرنے کی کا ایک نقطہ ہے۔ جو بات شروع ہوئی تھی کہ الم یجد کا یتیمن فآوا، یعنی یتیمی سے بات شروع ہوئی تھی، اس کے بعد آپ کو جو ہدایت ملی دین کی اس کا ذکر آیا، اس کے بعد پھر آپ کو محتاجی کا ذکر پھر آئے گا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بات کچھ بڑھ رہی تھی واپس آ گئی ہے نا۔ یہ یتیم، پھر ہدایت، اور پھر محتاج، it's not flowing in the right direction۔ سو اصل بات کیا ہے کہ بعض اوقات بعض الفاظ ہیں کہ جو بعض مفاہیم میں زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے اور مطلب بھی ہوتے ہیں جو سیاق میں اگر گنجائش ہو تو وہی مراد لیے جانے چاہیے۔ جس کو آپ کہتے ہیں محتاجی، وہ مادی بھی ہوتی ہے اور وہ روحانی بھی ہوتی ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ایک احتیاج تھی، وہ اصل میں یہ دوسری نوعیت کی تھی۔ یعنی آپ محتاج تھے، ضرورت مند تھے، بے تاب تھے کہ آپ کو شرح صدر ملے، آپ کو کانفیڈنس ملے، آپ کو اللہ کی طرف سے اطمینان ملے۔ تو فرمایا کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، بے نیاز کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اس لیے therefore چنانچہ اما الیتیم، جہاں تک یتیم کا تعلق ہے، فلا تنہر فلا تقہر، تو آپ اس کو نہ دبائیے۔ یعنی پیچھے تھا نا کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ہم نے ٹھکانہ دیا، تو اب آپ جب اب پل بڑھ کر یہاں تک پہنچے ہیں تو اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ یتیم کو نہ دبائیں۔ یہ ایک بڑی بڑی خوبصورت بات ہے کہ بھائی آپ نے زندگی میں جو خود فیس کیا ہے، آپ
اس کے تجربے کی روشنی میں دوسروں کو اسی کی انڈرسٹینڈنگ رہنمائی کے نتیجے میں آپ ان کو ایسے ٹریٹ کریں. آپ کو کسی زمانے میں ضرورت تھی، اب آپ کو احساس ہونا چاہیے کہ ضرورت کیا چیز ہوتی ہے. وداؤٹ انوائٹنگ اینی کرٹیسزم، مثال کے طور پر آپ جاتے ہیں کسی نئے ادارے میں تو آپ کو پرانے اسٹوڈنٹس رگڑتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں. ایک آدمی کا ریئیکشن یہ ہے کہ میری باری آئے گی میں اور ذلیل کروں گا، اور دوسرا ریئیکشن یہ ہے میں نہیں کروں گا، یہ بڑی رسوائی ہے، آئی جسٹ اسٹاپ دس نان سینس. سو انسان جب سفر کرتا ہے اور جب کسی مشکل سے گزرتا ہے تو آدمی کو جب موقع ملتا ہے وہ اس پوزیشن میں آتا ہے کہ جس پوزیشن میں وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے. تو اس کو ظاہر ہے کہ آدمی ذہن میں رکھ کے کہ مجھ پہ کیا بیتی تھی وہ اس کو زیادہ بہتر اسپرٹ کے ساتھ کرتا ہے. تو فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے اس کو نہ دباؤ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جہاں تک پوچھنے والے کا تعلق ہے اس کو مت جھڑکو. جو پیچھے 3 باتیں بیان ہوئی ہیں اس میں اگر دوسری بات وہ ہے کہ جو میں نے بیان کی کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس نے پایا آپ کو جویائے راہ تو اس نے ہدایت دی، تو پھر یہاں سوال کرنے والے سے مراد دین کا سوال کرنے والا ہے جو آپ کے پاس ہدایت کے لیے ہے، جس کو اسی طرح کی احتیاج ہے جیسے کسی زمانے میں آپ کو تھی. آپ بھی تو تلاش کر رہے تھے نا، تو اللہ نے آپ کو ہدایت دی. تو اب جو سوال کرتا ہے آپ سے، آپ اس کو مت جھڑکیں، آپ اس کو اکوموڈیٹ کریں، آپ اس کی ضرورت کو پورا کریں، آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں، آپ اس پر طنز نہ کریں. فرمایا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور پوچھنے والا ہو تو اسے نہ جھڑکیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت تمہارے پروردگار نے تمہیں دی اس کو بیان کریں، اس کا چرچا کریں. یعنی جو آخری بات تھی کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محتاج پایا تو غنی کر دیا. یعنی یہ احتیاج تھی در حقیقت وہ روحانی احتیاج جس میں کہ اللہ نے آپ کو غنی کر دیا. تو آپ بھی جو اب آپ کو نعمت یہ ہدایت ملی ہے جس سے آپ غنی ہو گئے ہیں، اس کو آپ عام کریں، اس کو آپ بیان کریں، لوگوں تک پہنچائیں، ان کو بتائیں کہ اس پیغام کے ماننے اور اس کے قبول کرنے ہی میں ساری کامیابی ہے. اسی سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے، وہ وسعت پیدا ہوتی ہے کہ جس کے بعد آدمی بے نیاز ہو جاتا ہے. اس کو آپ عام کریں. اس کو بعض اوقات نہ جانے کیوں لوگ اس آیت کو بیان کرتے ہیں اور ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ میں تحدیث للنعمہ کے لیے کہہ رہا ہوں، یا نا اما بنعمت ربک فحدث، میں یہ بات تحدیث للنعمہ کے طور پر کہہ رہا ہوں. اینڈ واٹ فالوز از مائی تعریف، کہ اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ میں نے تقریر کی اور لوگ رونے لگے. یہ بات نہیں ہے، یہ یہاں بالکل بات بیان نہیں ہو رہی ہے. اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نعمت دی اس نعمت کو عام کرنے کا یہاں ذکر ہے، اللہ کے پیغام کو، اور خاص طور پر اس پیغام کے اندر جو روح ہے، اس کے اندر جو تاثیر ہے، جو اس کا نتیجہ ہے، یعنی آدمی غنی ہو جائے، بے نیاز ہو جائے. یہ غنی اور بے نیاز ہونا یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے. ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں ایک بندے کے اندر ظرف ہے. آدمی جب اللہ کے پیغام کو ایبزارب کر لیتا ہے تو اگر حقیقت میں اس نے کر لیا ہے تو وہ آدمی گھٹیا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی دوسروں کو ذلیل کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ آدمی یعنی انسانیت میں بہت بلند ہوگا، اور اسے دوسروں کی تکلیف سے، چاہے وہ فزیکل ہو چاہے وہ مینٹل ہو، اس سے تکلیف ہوگی. وہ طنز نہیں کرے گا، وہ ذلیل نہیں کرے گا. سو یہ اصل میں وہ غنا ہے. یہ جو دین، اللہ کے پیغام سے انسان کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتی ہے، ایک کردار کی عظمت، پختگی اور رفت پیدا ہوتی ہے، یہ اس کو بیان کیا گیا.